آج ہم سورہ صف جو کہ 61 نمبر سورت ہے اس کو آپ شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اس پر ہم پچھلی دفعہ بھی بات کر چکے ہیں. سبح تسبیح کہتے ہیں ایک آدمی یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی ہے اس کے سپرد جو کام لگایا ہے اگر وہ اس کو اس کی مطابق جیسے اس کے سپرد کیا گیا ہے جو کام کرتا ہے اور اسی پہ ہم لگاتار اسی کام پہ لگا رہتا ہے وہ اس کی تسبیح ہے. انسان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز اپنے اپنے کام پہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ لگائی ہے اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے. انسان کو چونکہ اختیار دیا ہے اما شاکرم اما کفورا تو اس لیے انسان کے لیے باقی کائنات کے لیے کہا جاتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض. آگے کہیں آئے گا یسبح للہ ما فی السماوات والارض. اپنی اپنی ڈیوٹی پہ اپنے اپنے مقام پہ جو جو ذمہ ان کے کام ہے وہ اپنا کام کیے جا رہے ہیں. سورج ہے تو اپنے وقت پہ طلوع ہو رہا ہے وقت پہ غروب ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ راستے میں کہیں کھڑا ہو گیا کہ آج تھوڑا سا لیٹ سے غروب ہو لیں گے. ہر چیز جو بھی کائنات کی چیز ہے وہ اپنے اپنے مدار میں اپنے اپنے کام میں اپنی اپنی ڈیوٹی پہ اپنے عملے ہم سے لگی ہوئی ہے. لیکن جب انسان کی باری آتی ہے تو اللہ پاک پھر اس کو ترغیب دیتے ہیں فسبح تم بھی کرو. حکم آتا ہے کرو. جب کائنات کی باری آتی ہے مظاہر فطرت کی بات آتی ہے تو وہاں ہوتا ہے اللہ پاک ہمیں اطلاع دیتے ہیں سبح للہ یہ سارے لگے ہوئے ہیں اور تمہیں جو اختیار دیا ہے تم اس اختیار کا وہ فائدہ نہ اٹھاؤ کہ اللہ کی تسبیح سے ہٹ جاؤ. اللہ کی تسبیح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم اپنے طور پہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے حوالے سے ہم یہی وعدہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک. پوری فطرت پوری کائنات کا واسطہ دے کے ساری بات سمجھ کر ہم ایک بات کو سمجھتے ہیں جب ہم پکارتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. یہ ہمارے اندر کی پکار جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں تو ہماری یہ پکار ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ کون سی پکار ہے جو کہ مبنی بر انصاف. جب ہم مانتے ہیں رب العالمین کون ہے مالک یوم الدین کون ہے تو پھر اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے یہ اقرار کرتے ہیں. میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ یہ جو سورہ فاتحہ یہ فارم ہے
جو آپ نے فل کر کے اللہ پاک کے حوالے کیا ہوا ہے، اس میں ڈیٹا جو ہے وہ گورنمنٹ دیتی ہے، آپ نے خالی جگہ پر کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں ڈیٹا سارا اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بھی کرایا ہے، اور پھر آپ سے مانگا کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک، یہ آپ کا اقرار ہے۔ تو ہماری یہ عبادت رب، یہ ہماری تسبیح ہے۔ اب آگے ایک بات، عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسلک رہنا، اسی کی خوشنودی کے لیے دنیا میں جو کام ہم کرتے ہیں اللہ کی دیکھیں دنیا میں ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، ہم دوسروں کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، ہم بہت سارے چڑھاوے ایسے چڑھا دیتے ہیں جو دوسروں کی خوشنودی کے لیے ہوتے ہیں، وہاں ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی خوشنودی اور اللہ کے ساتھ وابستگی میں کسی اور کو شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ جب آپ کسی اور کو اس معاملے میں شامل کریں گے کہ یہ میرے لیے، یہ مجھے اللہ کے قریب کرے گا، شرک ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ تم کیا ہو ہمارے ساتھ ڈائریکٹ، براہ راست رابطہ۔ اللہ پاک ہر بندے کے ساتھ براہ راست رابطہ چاہتے ہیں، کسی کو کسی کے ذریعے اللہ پاک نہیں چاہتے کہ تم کسی کے ذریعے آؤ میرے پاس۔ یہ اللہ تعالیٰ کوئی دنیاوی بادشاہ نہیں ہے۔ اللہ کا پروٹوکول سب سے بڑا یہی ہے کہ تم اس کے ساتھ ڈائریکٹ، اور سب سے ڈائریکٹ بات کیا ہے؟ ہارٹ لائن اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، واسجد واقترب۔ جب آپ سجدے میں سائے رکھتے ہیں تو آپ ہارٹ لائن پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی، یعنی جو کام آپ کریں اسی کی خوشنودی کے لیے اور اسی کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرنے کے لیے آپ کریں۔ یہ ہے، یہ آپ کی تسبیح ہے۔ ساری تسبیح جو کائنات کر رہی ہے وہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے احکام لے رہی ہے، اللہ کی مان رہی ہے، اللہ کے لیے کر رہی ہے، کسی اور کے لیے نہیں کر رہی، کسی اور کے محتاج نہیں ہے، کسی اور کی خوشنودی نہیں چاہتی، کسی اور کے ذمے نہیں ہے کہ کوئی کسی کے ہاتھ میں وہ ہو کہ جناب وہ کسی کے لیے رک جائے، کسی کے لیے چل پڑے۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے نا جی فلاں کی نماز کے لیے سورج رک گیا، ایسا نہیں ہوتا، وہ اللہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری وابستگی وہی ہماری تسبیح ہے۔ وہ العزیز الحکیم، وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، یعنی غلبہ آنا اور حکمت، یہ دونوں یہ دنیا میں کسی بھی طاقت میں ناپید ہو جاتے ہیں۔ افراط و تفرید کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں، سپر پاور کوئی بن گیا تو افراط و تفرید کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایسی پاور ہے، وہ عزیز، سب پہ غالب، لیکن وہ کیا ہے ساتھ حکیم، اس کی جو پاور ہے، اس کی جو طاقت ہے، اس کا جو غلبہ ہے وہ بھی کسی حکمت کے تحت چلتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ ساری بات ماننے والوں، تم بھی لما تقولون ما لا تفعلون، دعوے تو کرتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب اس پہ عمل نہیں کرنا تو یہ کہتے کیوں؟ تم ایسی بات، ہمارے یہاں ایسے ہی ہے، شرک کا مطلب یہی ہے، شرک والے اللہ کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ، ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے۔ اللہ پاک ایسی قربت نہیں مانگتے کہ جو بندوں کے ذریعے، کہ بندہ پہلے بندے کے محتاج ہو، یعنی یہ ایک عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور ہم وہ ہیں جو اس احسان کو اتار پھینکنے کو درپے ہیں۔ اللہ کا احسان بندے پہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بندہ میرے ساتھ ڈائریکٹ بات کرے، کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو، اور ہم کیا ہیں، یعنی اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ جبکہ ہم کیا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، ہم پہلے کسی کی محتاجی اختیار کریں گے پھر تمہارے پاس آئیں گے۔ عجیب و غریب ہے، یہ شیطان ایسا چکر دیتا ہے کہ انسان کی سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے۔ کہا یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اے ایمان والو، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتے ہو، اللہ تعالیٰ کی تمام قدرت کو مانتے ہو، اللہ تعالیٰ کا تمہیں جن کو صحیح تعارف حاصل ہے، تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں؟ اگر اللہ کو ایک مانتے ہو تو پھر اس کے مطابق عمل کرو۔ اگر تم مانتے ہو کہ داتا اللہ ہے، مدد کرنے والا اللہ ہے، ساری آپ کی مشکل کشائی اللہ کرتا ہے، تو پھر تم عمل اس کے مطابق کیوں نہیں کرتے جب مانتے ہو؟
ہمارے بہت سارے عقائد اس سے ہم نے ہٹ کے ڈیویشن کی ہے اس ایت سے، ہمارے عقائد بنے ہیں اور ہم ان کو عین اسلام عین ایمان بنائے پھرتے ہیں۔ اگر صرف یہ ایک بات اگر انسان سامنے رکھ لے، اللہ تعالیٰ کی جو انسان کو جو سبق دیا جا رہا ہے، پہلی بات تو اس میں یہ آتی ہے قول و فعل کا تضاد نہیں ہونا چاہیے، سیدھی بات۔ یہ ایک عام بنیادی اکائی جو ہے اخلاق کی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ کسی کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے ہر انسان۔ اور اس کے بعد جو مومن ہیں ان کے لیے، یہ مومن کس بات کے ہیں؟ اللہ کے ماننے والے، اللہ کی خوشنودی چاہنے والے۔ پھر یہ وہ کام کیوں کریں جو خوشنودی چاہیں اللہ کی، عمل کریں دوسروں کی خوشنودی کا۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ۔ اللہ پاک اس بات سے بہت سخت بیزار ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، قتال کرتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، قرآن کریم میں جہاں بھی قتال کی بات آئی ہے وہاں بطور دفاع کے آئی ہے۔ قرآن کریم میں کہیں بھی ایسا نہیں آیا کہ اس دین پھیلانے کے لیے، اسلام پھیلانے کے لیے قتال کرو، کسی ایک جگہ پہ بھی نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے میری علماء سے کافی بات بھی ہوئی، بحث بھی ہوئی، لیکن ہمارا ایک معاملہ ایسا چل پڑا ہے کہ جہاد کے نام پہ بہت سارا ہم نے لوگوں کے ذہنوں کے اندر خرابی پیدا ہو گئی ہے، اور وہی چیز بڑھتے 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 آج ہم امن و امان کے مسئلے سے ہماری پوری قوم جو ہے شکنجے میں آئی ہے، ہمارے تمام وسائل اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے جو ایک غلط مطلب لینے کے بعد یا غلط فہمی کی وجہ سے وہ بات آگے نکلی ہے، اور چلتے چلتے آج وہ ہمارے سامنے ایک درخت بن گیا ہے، اور وہ اخلاص کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے وہ بھی کہتے ہیں ہم نے قرآن سے لیا، لیکن قرآن کی پوری ٹیم، اب دیکھیں یہ اس ایک آیت کو لے لینا، یہ تو ان لوگوں کی بات ہے کہ جو قتال کرتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ قتال کرنا کب ہے؟ اصل بات تو یہ ہے، ایک آدمی اسے کہے کہ جب تم بس پہ سوار ہو تو تم ایسا کرو، لیکن ٹکٹ لے لو، لیکن سوال پتا کہ جانا کیوں ہے، کس وقت جانا ہے ادھر؟ یہ تو نہیں ہے کہ جیسے ہی بس کے سامنے آئے ٹکٹ لے کے بیٹھ جاؤ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مقصد کے۔ قتال کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے، جیسے سفر کے پیچھے مقصد ہے، ہر سفر کے پیچھے مقصد ہے، تو قتال کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے، مقصد ہے دفاع۔ اور دفاع وہ حق ہے جو دنیا کی ہر قوم مانتی ہے، اور دفاع کا حق اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی سکھایا ہے۔ یہ بنیادی حق ہے، اس سے نہ تو شرمانے کی ضرورت ہے نہ اسے دستبردار ہونے کی ضرورت ہے، لیکن بشرطے کہ ہم اس کو اس کے مقام پہ رکھیں۔ تو ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ وہ صف در صف ہو کے لڑتے ہیں جیسے کہ ایک سیسا پلائی دیوار۔ یہ در حقیقت ہم ایک، کیونکہ ہمارے ہاں ایک چل رہا ہے محاورہ سیسا پلائی دیوار کے حوالے سے، اور عربوں میں بھی یہی محاورہ چلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے پلاننگ ہو، بنیاد کہتے ہیں عمارت کو بنیادی طور پہ، اور عمارت جو بنتی ہے وہ کسی طریقے سے پلاننگ سے، نقشے کے مطابق، اس کے پیچھے باقاعدہ کمانڈ ہوتی ہے، اس کے مطابق یہ چیز بنتی ہے۔ تو جنگ جو لڑی جاتی ہے اس کے پیچھے بھی ایک پوری حکمت عملی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے صف بنا کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور چاہے دشمن سب کو ایک دفعہ بھون ڈالے کہ جی ہم نے صف بنا دی، اسی سے پلائی دیوار ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تمہیں حکم دیا جائے، جیسے حکمت عملی طے کی جائے جنگ کی، اس کے مطابق اپنی اپنی ڈیوٹی پہ کھڑے ہو کے جم کے وہاں کوئی کوتاہی کیے بغیر اپنی ڈیوٹی ادا کرو۔ جو پیچھے سگنل والے ہیں وہ سگنل کا کام کریں، جو سپلائی والے ہیں وہ سپلائی۔ اب وہ سیسا سپلائی دیوار میں تو نہیں آ سکتے، لیکن یہ سارے کے سارے ایک مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اپنے کام کو جیسے ان کے ذمہ لگایا گیا، بغیر کسی کوتاہی کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی سستی کے اس کام کو کریں۔
تو یہ ہے کأنہم بنیان مرصوص۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، لما تؤذوننی، تم مجھے کیوں اذیت دیتے؟ اب اس کا اس پچھلی بات سے تعلق ہے، وہاں مومنوں سے خطاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مومن ہے، ایک تو ان کو یہ کہا گیا کہ جو تمہیں کہا جائے وہ کرو، اور جب قتال کا نوبت آئے تو پھر کیا کرو؟ سیسا پلائی دیوار بن جاؤ، جٹ جاؤ اپنے کام میں۔ اور حضرت موسیٰ کے حوالے سے قرآن میں جگہ جگہ بات آئی ہے، جب ان سے کہا گیا قوم جبارین، کہ آؤ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ شہر ہم نے تمہارے لیے لکھ دیا، جاؤ جا کے داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ جب وقت آئے اور اس وقت وہ بیٹھ جائے یا ڈر جائے، پس ہمت ہو جائے۔ یہاں بھی وہ بات آتی ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وجہ جب ہر مومن دعوے دار ہے اس بات کا کہ مجھے اگر میں صحیح اعمال کروں گا تو میں جنت میں جاؤں گا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے انہی یہودیوں سے، اہل کتاب سے بات کی ہے۔ مومن کیا ہے؟ مومن موت سے نہیں ڈرتا، کیوں کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ آگے دنیا میرے لیے اس سے بہتر ہے، 10 گنا بہتر ہے، 1000 گنا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے حوالے سے جو کچھ اس کے ساتھ بات دکھا رکھے ہیں وہ دنیا سے 1000 گنا بہتر ہے، تو اس کے باوجود اگر وہ مرنے سے ڈرے، قتال میں جاتے ہوئے ڈرے، پھر وہ مومن نہیں ہے۔ پھر وہی بات آتی ہے لما تقولون ما لا، جنت کے حقدار بنتے ہو، نعرے لگاتے ہو جنت کے، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو پھر چڑھ جاتے ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی حوالے سے بات آئی ہے کہ جب قتال کی باری آئے تو پھر کیا ہے، پھر آگے تن من دھن سے سینہ تان کے آگے پھر آگے بڑھو۔ اور ان کی مثال دی گئی ہے جو آپ کے مخالفین ہیں، جو اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، جو ایمان نہیں لائے، ان کی مثال دی گئی ہے کہ ان کے نبی نے، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم مجھے کیوں اذیت دیتے؟ انہوں نے یہی اذیتیں دی تھی۔ اور کون سی اذیت؟ ہم نے اذیت اور بنا لی روایت کے روح سے۔ دیکھیں آپ کو تو بات دیکھیں اور پھر وہ روایت دیکھیں کہ جو اذیت اس کے حوالے سے منسلک کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ وہ نہانے کے لیے گئے، پتھر پہ کپڑے رکھے، وہ پتھر لے کے بھاگ پڑا، تو آپ ننگے ان کے پیچھے، کیوں کہ وہ قوم ان کو ایک اذیت دے رہی تھی، اس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام بنایا۔ وہ اذیت کیا تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو کوئی مردمی یا کوئی نیچے 70 کے والی جگہ پہ کوئی ان کو وہ مسئلہ ہے، ہاں جی، عیب ہے، حضرت موسیٰ کو کوئی عیب ہے پوشیدہ، تو وہ دکھانے کے لیے قوم کو کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، وہ پتھر کو حکم دیا کہ حضرت موسیٰ کے کپڑے لے کے آگے آگے بھاگے، حضرت موسیٰ ننگے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور تاکہ قوم کو دکھایا جائے کہ دیکھ لو کوئی عیب نہیں ہے، اور اس کو منسلک کر دیا کہ یہ وہ ایذا تھا جو دیکھتے تھے موسیٰ۔ بہرحال یہ جن کا اس پہ ایمان ہے ان کو مبارک، جھگڑا ہمارا ہے نہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ یا قوم لِمَ تُؤْذُونَنِی، تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْکُمْ، جبکہ تمہیں اچھی طرح علم ہے، تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کا رسول مانتے تھے، لیکن اس رسول کے جو مبشرات تھے اس پر یقین نہیں تھا۔ یہ ایک آدمی کو جب پتہ ہو، دیکھیں بڑی عجیب بات ہے، میں حیران ہوتا ہوں یہ شیطان کا اور ایمان کا کیسے ڈاکہ ہے، شیطان ایمان پہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ ہمیں اگر پتہ ہو کہ ہمارا رات کو ایک بہت اچھی جگہ پہ ولیمہ ہے تو ہم دوپہر کا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اگر اچھا کھانا ہو تو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ہم نے دوسری حویلی میں، تم یہاں سے جب شفٹ کرو گے، انتقال کرو گے، منتقل ہو جاؤ گے دوسری جگہ پہ، تو وہاں ہم نے تمہارے لیے بہت نعمتیں اکٹھی کر رکھی ہیں، ہم وہاں جانے سے کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ جب کہ تم جانتے ہو کہ میں اس کا رسول ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغام لے کے تمہارے پاس آیا ہوں، اور تمہیں میں نے بتایا کہ اگلے جہان، اس
دنیا میں تمہارے لیے کیا کیا چیزیں ہیں تم جانتے ہو، لیکن اندر سے نہیں مانتے۔ مومنوں سے یہی بات کی گئی کہ تم ان جیسے نہ ہو جانا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، کئی جگہ پہ کہا گیا ہے۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، جنت کے نعرے لگاتے ہو، حقدار بنتے ہو، جنت والے کام نہیں کرتے۔ ایک اور جگہ پہ اگلی آیت میں جو ہماری اگلی جو ہے سورۃ جمعہ، ایسے اگلی جو سورت ہے اس میں یہی بات ہوئی ہے کہ ان سے کہا گیا کہ ان سے کہو کہ اگر تم اللہ کے اتنے ہی چہیتے ہو، اللہ کے اتنے ہی تم پیارے ہو، تو تم کیا کرو، فتمنوا الموت، تم موت کی تمنا کرو۔ تو جو موت کی تمنا کا کیا مطلب؟ یعنی اگر ایک آدمی کو پتہ ہو کہ اگلے جگہ پہ جب میں یہاں سے منتقل ہو جاؤں گا تو مجھے بہت کچھ وہاں انعام و اکرام اور مجھے بہت وہ ملے گی مہمانی، نزلا من غفور رحیم، اس غفور رحیم کی میزبانی ملے گی۔ دنیا کی میزبانی کے لیے ہم سفر کر کے جاتے ہیں ایک وقت کی روٹی کے لیے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی آپ کو نعمتیں ہیں، وہاں کا ہم سفر کرنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو کہو ذرا موت کی تمنا کریں، اور اللہ پاک فرماتے کہ یہ کبھی بھی نہیں کریں۔ وجہ وہی بات ہے کہ اوپر سے نعرے ہیں، عمل نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ یہ سارے کام یقین کرواتا ہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے، ابھی مومنوں کے اندر وہ لیول یقین کا جو اب بھی بہتر ہے باقیوں کی نسبت۔ اندھوں میں کانا راجا والی بات ہے اب بھی، اور یہ جو تھوڑا بہت یقین باقی ہے یہ بھی ان کے لیے دہشت کا سما ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ غلط طرف استعمال ہو رہا ہے۔ کاش یہ پوری قوم کے حوالے سے ایک قوم ایک دعوت کو لے کے اٹھتی اور اس کو قرآن کے حوالے سے آگے پھیل، پھر دیکھتے وہ کہاں ٹھہرتے آپ کے آگے۔ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جبکہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے، تم جانتے ہو مانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ فَلَمَّا زَاغُوا، جب ان کے اپنے دل ہی ٹیڑھے ہو گئے۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، آگے آتا ہے ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ پاک نے پھر ان کے دل اسی طرح موڑ دی جدھر وہ چاہتے تھے۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ پورے قرآن کی تھیم ہی یہی ہے کہ پہل انسان نے کرنی ہے، پہل انسان کی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرح اللہ وتاب اللہ علیہم، کئی جگہ پہ بات آئی ہے۔ توبہ کا مطلب یہی ہے کہ پہلے تم ادھر رخ کرو، پھر ہے وتاب اللہ، اور پھر اللہ تمہاری طرف پلٹے گا۔ ہمیشہ پہل انسان کے ذمہ اللہ تعالیٰ لگائی ہے کہ تم پہل کرو، آؤ میری طرف۔ یہ جو کہتے ہیں نا وہ چور کو چورو کتب بنا دیا، ایسے کوئی نہیں بنتا۔ جو کتب بننے چلے گا وہ کتب بنے گا۔ میں کتب کو محاورے کے طور پہ لے رہا ہوں، نیک آدمی کے طور پہ، یہ نہ سمجھنا کہ آپ بات آگے نکل جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی چوری کرنے جائے اس کو جی وہ آگے سے وہ کتب بن جائے۔ پہل انسان نے کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، وہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف جھکتا ہے۔ اللہ کی طرف پہل انسان نے کرنی ہے، انیشیٹو انسان نے لینا ہے، اس کے بعد پھر اس کی رحمت، اس کی برکات، اس کا فضل، پھر آپ دیکھیں گے وہ کیسے آپ کو کھینچتا ہے۔ اس مقناطیس کی رینج میں تم نے آنا ہے، آگے کھینچنا اگلا کام اس کا ہے۔ رینج میں تو آؤ، توجہ تو کرو۔ ومن اسلم وجهه للہ، جس نے اللہ کی طرف توجہ کر لی، اپنا رخ کر لیا، تو پہلے رخ تو کرو۔ لیکن جب آپ رخ کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، پھر آپ کا سارا تصوف، وہ سارے جو آپ نے کیسے کہانیاں پڑھی ہیں وہ آپ پر وارد ہوں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ اللہ کی طرف رخ کریں صدق کے دل کے ساتھ۔ اس کے لیے کسی خاص شکل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، خاص لباس کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وہ کہتے ہیں ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ ایک رخ آپ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف کریں، اللہ کی سننے کی کوشش کریں، اللہ کا پیغام اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے وہ ذرا سمجھیں، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ پھر وہ جو ہوتے ہیں نا وہ سلوک کی منزلیں پھر آپ طے کریں گے۔ یہ کسی کے پیچھے لگنے سے یا وہ حلیہ بنانے سے یا اس طرح نہیں ہوتی سلوک کی منزل۔ سلوک کی منزلیں قرآن طے کراتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، وہی بات آ گئی۔ فاسق کون ہے؟ جو اس کی رینج سے باہر ہو۔
میگنیٹ رینج سے جو باہر وہ فاسق ہے، جو اس دائرے سے باہر ہے وہ فاسق ہے، جو دور جانے والا اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ یہ پھر وہ اسی بات کی آگئی تصدیق آ گئی جب میں نے کہا تھا کہ پہل انسان نے کرنی ہے۔ فاسق وہ ہے جو منہ موڑ کھڑا ہو جائے، جو اس کی رینج سے باہر چلا جائے، جو اس کی حدود ہے اس سے باہر نکل جائے، اور پھر کوئی کہے کہ وہ جی وہ تو چور تھا جس کو فلاں نے کتب بنا دیے۔ کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیریں انہی کی بدلتی ہیں جن کا رخ صحیح ہوتا ہے۔ جب تک آپ رخ ٹھیک نہیں کریں گے، ہمارے یہاں ایک وہ رواج پڑ گیا ہے کہ جی بیعت کرا دو کسی کی، جی چاہے میں جو مرضی عمل کرتا رہوں، برے کرتا رہوں، جو سارے وہ بس بیعت ہو جائے، بس میرا سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سب سے بڑی بیعت اللہ کی بیعت ہے، اللہ کے ساتھ لگ جاؤ، یہ بیعت ہے نا۔ بیعت کہتے ہیں وعدے کو، عہد کو۔ آپ نے عہد کیا ہے، وہ بیعت تو آپ توڑے بیٹھے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آپ نے عہد کیا ہے، یہ بیعت ہے آپ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اسی کا نام میثاق ہے۔ آپ اس کو پورا کر دیں، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ یعنی اب جو کام آپ کام کریں، جو بھی آپ دنیا میں کام کر رہے ہیں، جو بھی آپ کا پیشہ ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ 90%، 99% میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے مقصد آپ وہ لگا دیں کہ اللہ کی خوشنودی چاہیے۔ آپ چاہے وکالت کر رہے ہیں، ڈاکٹری کر رہے ہیں، جو بھی آپ پیشہ کر رہے ہیں، بس چلا رہے ہیں، ڈرائیوری ہے، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، بس کہیں گے اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی کیسے کیا طلب ہوتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ اللہ اکبر۔ جب عیسیٰ ابن مریم، یہ حدیثہ کے ساتھ بار بار ابن مریم، باقی کسی نبی کے ساتھ نہیں آتا۔ اس کے پیچھے کوئی راز ہے نا۔ ابن مریم، کوئی باپ ہوتا تو ابن وہ ہوتا نا، ضرورت بھی نہیں تھی۔ پھر اگر کوئی باپ ہوتا تو ضرورت بھی نہیں تھی۔ یہ بار بار ابن مریم کہا گیا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ اس کا کوئی باپ ہی تھا۔ یعنی اگر ابن کہنا تھا تو اگر ابن کہنا ضروری تھا تو پھر باپ کا نام لیتے۔ بنت عمران، ابن مریم، بغیر باپ کے۔ ابھی اس پر ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ اس پر میں پورا لیکچر کروں گا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، جب ابن مریم نے، حضرت عیسیٰ نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ انی رسول اللہ علیکم۔ لیکن حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا قوم، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں یا بنی اسرائیل۔ دونوں بنی اسرائیل کی طرف ہیں۔ پہلی بات یہ تو طے ہے، دونوں کس کی طرف ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جتنے نبی آئے ہیں وہ سارے کے سارے اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے۔ کسی کو ایک قوم دی گئی، کسی کو 2 قومیں دی گئی، کسی کو 4 قومیں دی گئی، لیکن اس حوالے سے۔ لیکن حضرت عیسیٰ یہ بھی بنی اسرائیل، رسول الی بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ رسول الی بنی اسرائیل۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آیا تو فرمایا گیا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ وجہ یہاں آ کے نبوت کا خاتمہ ہو رہا تھا۔ یہ وقت کا تقاضا ہی ایسا تھا کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے، اسی لیے جتنی انسانیت آئے گی کافۃ للناس، جتنے انسان آئیں گے قیامت تک، سب کی طرف اب ایک ہی رسول چلے گا، وہ ہے کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان کی شان تو اپنی جگہ پہ ہے اس حوالے سے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی جس کو جس مقام پہ فٹ کرے، لیکن پوری کائنات کی طرف قیامت تک کے لیے نبی کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اب اس کے بعد نبی کوئی نہیں آنا۔ اور آگے حضرت عیسیٰ سے کہا جا رہا ہے، ان سے کہلوایا جا رہا ہے، انہوں نے کہا یا بنی اسرائیل۔ اوپر حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں یا قوم۔ یہاں بھی ایک اشارہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں تھا،
ورنہ یا قوم کہہ دیتے. اوپر وہ جو کہہ رہے ہیں یا قوم، وہ بنی اسرائیل میں سے تھے. حضرت عیسیٰ بھی بنیادی طور پہ بنی اسرائیل میں سے تھے، لیکن چونکہ وہ نطفہ بنی اسرائیل سے نہیں آیا، اسی لیے ہم نے یہاں بنی اسرائیل کا خطاب کیا، یا قوم نہیں کیا. انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. یہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جس کو ہماری تفاسیر میں بھلا دیا گیا ہے، اس کو صحیح سمجھا نہیں گیا، اور جس کی وجہ سے آج ہم پتہ نہیں کتنے شخصیات کا انتظار کر رہے ہیں. ایک نہیں، کئی کا. دجال ہیں، مہدی ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، اور پھر ہم نے ان کے تانے بانے بنائے ہوئے ہیں. حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ میں مصدق ہوں من بین یدی من التوراۃ. تورات کے حوالے سے میں اس کا مصدق ہوں. کس حوالے سے مصدق اس حوالے سے کہ آگے بات آ رہی ہے ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، اور میں بشارت دینے والا ہوں. یہ دونوں کو ذرا ملائیں، یعنی پوری تورات بھری پڑی ہے اس بات پہ کہ ایک رسول آنا ہے بعد میں. یاتی من بعدی، اس سے پہلے تورات میں جگہ جگہ پہ یہ باتیں آئی ہیں جس کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ ایک رسول نے آنا ہے. اور آج میں بشارت دیتا ہوں کہ وہ کب آنا ہے، میرے بعد. تو نہ صرف یہ ہے کہ ایک رسول کے آنے کی بات کی جنرل اطلاع، بلکہ اب وقت آ گیا تھا کہ یہ بتا دیا جاتا، انسانیت کو بتا دی جاتا کہ وہ تیاری کر لے کہ اب وہ کب آئے گا، میرے بعد. اور نام بتا دیا اسمہ احمد. اب مسئلہ اور آتا ہے، یہ بشارت چل رہی تھی حضرت ابراہیم کے وقت سے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یہ دعا ابراہیم. حضرت ابراہیم کو بھی بتایا گیا تھا کہ ایک رسول وجہ. اب یہ ایک لاجک ہے. لاجک یہ ہے کہ جب دور نبوت شروع ہوا تو اب دور نبوت کا ایک خاتمہ بھی ہونا ہے. یہ بتا دیا گیا کہ یہ قیامت تک ایسے نبوت نہیں چلے گی، دور نبوت کا خاتمہ ہوگا اور اس کے بعد پھر آگے قیامت آئے گی. تو حضرت ابراہیم کو پتہ تھا کہ یہ دور نبوت کا جب خاتمہ ہونا ہے تو آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ وہ یہاں اس سے بھیج دے. اور اس کے بعد تمام انبیاء اپنی اپنی قوم امتوں کو یہ بتاتے چلے آئے کہ ایک نبی نے آنا ہے جب دور نبوت کا خاتمہ ہونا ہے. اور یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں ہم نے بہت الٹ پلٹ ساری باتیں کر کے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. جب بھی کسی آیت کا مطلب ضائع کرنا ہو ہم اس کو کہتے ہیں یہ آیت آسمانوں کے لیے اتری ہے تاکہ زمین پہ وہ نازل ہی نہ ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ 3/2/63 ہے، 3/63 3/61. چلو جی 81 ہو گئی جی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تعالیٰ نے، آپ ترجمہ پڑھیں، تمام علماء تمام مفسرین یہی ترجمہ کرتے چلے آ رہے ہیں، جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا. میں نے عرض کی 2-3 جگہ پہ جا کے، میں نے کہا جی یہ گرامر تو یہ ترجمہ کرنے کی اجازت ہی نہیں دے رہی کہ پیغمبروں سے عہد لیا. یہ تو ہے میثاق النبیین، مرکب اضافی ہے، پیغمبروں کا عہد لیا. یہ پیغمبروں والا عہد ہے، یعنی ہر پیغمبر اپنی امت سے یہ عہد لیتا آیا ہے. یہ وہی دعا ابراہیم چلتی آ رہی ہے. تو ہر صحیفے میں ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو یہ اطلاع دی ہے اس کے نتیجے میں، دعا ابراہیم کے نتیجے میں، کہ ایک نبی آئے گا. ہم نے تمام نبیوں کے ذریعے عہد لیا. لما اتیتکم من کتاب،
کہ جب ہم تمہیں کتاب دیں و حکمہ اور حکمت، تمام نبیوں کو جب بھی کتاب ملے، حکمت ملے، جب بھی اس کو کتاب ملے تو نبوت ملے تو اس نے کیا کرنا ہے کہ اس نے یہ عہد لینا ہے، یہ اطلاع دینی ہے اپنی امت کو، اپنی قوم کو کہ ایک نبی نے آنا ہے. اور یہ اسی کی طرف اشارہ ہے جو حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہ میں کیا ہوں، مصدق میں ما بین یدی من التوراۃ و مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ، یہ وہی اطلاع ہے. آخری جب رسول آ گئے، اب مبشر کون ہے؟ حضرت عیسیٰ اس رسول کے. اور یہ تمام انبیاء یہی عہد دیتے ہیں. اب ذرا میں اس عہد کو آپ کے سامنے ترجمہ کر دوں. ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم، بس جب آئے تمہارے پاس وہ رسول جو تمہارے پاس ہو اس کی تصدیق کرے، یعنی جو بھی تمہارے پاس تورات یا انجیل یا کوئی صحیفہ، کوئی آسمانی کتاب موجود ہو، اس میں اس کی بھی تصدیق ہوگی اور وہ اس کی تصدیق کرے گا. تو کیا کرو؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، پھر تم اس پر ایمان لاؤ. اگر نبیوں سے یہ عہد ہوتا تو نبی کیسے مان لاتے؟ اب یہ ان کو سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ یہ ایمان والا کام ایسا کرو کہ روحوں کے ساتھ منسلک کر دو، آسمانوں پہ لے جاؤ، کہ تمام روحوں کو اکٹھا کیا. قرآن کریم میں نہ کہیں روحوں کا یہاں ذکر ہے نہ آسمان کا ذکر ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ تم اس پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور پھر اس کی مدد کرو گے. جس بھی دور میں وہ آئے تو ہر امت جو اس وقت موجود ہوگی یہ اس کی ذمہ داری ہوگی کہ اس پر ایمان بھی لائے، اس پر اس کی مدد بھی کرے. قَالَ أَقْرَرْتُمْ، پھر پوچھا کہ کیا تم نے اقرار کیا، یعنی نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوچھا اس کا اقرار. وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر تم نے ہمارا ذمہ لے لیا. قَالُوا أَقْرَرْنَا، تو تمام نے جو بھی ماننے والے تھے ہر دور میں انہوں نے، اب ماننے والوں نے، ایمان والوں نے اس کا اقرار کیا. قَالَ فَاشْهَدُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس گواہ رہو. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ اس معاملے میں گواہ ہوں، کیونکہ نبی تو اللہ تعالیٰ نے بھیجنا ہے. اب اگلی آیت سنیں. فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، جو اس کے بعد منہ پھیر گیا، تو کیا نبیوں نے تولیٰ کرنا تھا؟ نبیوں نے نہیں ماننا تھا. فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پھر جس نے منہ پھیر لیا، تولیٰ کیا، وہ کیا ہیں؟ وہی فاسق ہوں گے. اگر تو یہ روحوں سے لیا گیا اور آسمان پہ لیا گیا تو وہاں تو تولیٰ کرنے کا مطلب ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی واقعہ ہونا ہے. تمام انبیاء نے یہ ہر اپنی اپنی امت سے ہی عہد لیا ہے. اب میں تھوڑی سی ایک آپ کو جھلک دیتا ہوں کہ ترجمے کی غلطی جو میں کہتا ہوں میثاق النبیین، نبیوں سے، اگر نبیوں سے ہوتا تو پھر ہوتا میثاق من النبیین، کہ نبیوں سے عہد لیا. یہ میثاق النبیین، اس کا اضافی ہے، نبیوں کا عہد. ہر نبی کے ذریعے ہی عہد لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے. یہ جو سے والا اور معاملہ ہے وہ 33/7 اگر آپ ساتھ نکال لیں تو تھوڑی سی میں آپ کو وہاں بات کروں گا، اس کے بعد زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ آج کا موضوع نہیں ہے. 33/7 وَإِذْ أَخَذْنَا، وہی بات، جب ہم نے عہد لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا، جب ہم نے لیا، مِنَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے، مِيثَاقَهُمْ، ان کا عہد، یہاں ہے نبیوں سے عہد. مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، جو ان سے میثاق لینا تھا وہ ہم نے جب نبیوں سے میثاق لیا. یہ ہے فرق. اور ہمارے ہاں دونوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں، نہ مین کا فرق ڈالتے ہیں نہ مرکب اضافی کا فرق ڈالتے ہیں. اور اچھے اچھے ہمارے مفسرین جو ہے اس معاملے میں چوک گئے. اور ویسے عجیب و غریب بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں پاک ماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. میری بحث ہو رہی تھی قادیانی حضرات سے، اور وہ اس کا مطلب وہی لیتے ہیں جو ہمارے عام علماء لیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبیوں سے عہد لیا گیا. وہ ان کی دلیل دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ نبیوں سے عہد لیا گیا. ہمارے ترجمے بھی یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جب یہ آتی ہے ثُمَّ جَاءَكُمْ، پھر جب وہ آیا تمہارے پاس،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب روحوں سے عہد لیا گیا یہ پہلے لیا گیا وہ تو اس میں رسول بھی شامل ہیں کہ نہیں؟ جب نبیوں سے عہد لیا گیا تو نبی میں رسول بھی شامل ہے، تو جب ان سے عہد لیا گیا تو اب اس کے بعد جو آیا ہے وہ تو مرزا غلام احمد آیا، تو اس کے بارے میں عہد لیا گیا۔ اب یہ تو اب وہ جب ایک آدمی کا فلما ازاغ اللہ قلوبہم وہ تو ہو جاتا ہے جب ایسی بات آتی ہے۔ تو اب میں پریشان، اس پہ میں نے تمام تفاسیر دیکھی، سب نے یہی کیا ہوا تھا کہ نبیوں سے عہد۔ میں علماء کے پاس گیا، میں نے کہا اس کا مطلب بنتا ہی نہیں ہے، یہ مرکب اضافی ہے، آپ نے سے کر کہاں سے ڈال دیا؟ تو اسی کی کتاب، اسی کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود، اس نے تفسیر صغیر میں اپنی میں اس نے یہی بات لکھی ہے کہ یہ نبیوں سے عہد نہیں ہے، یہ نبیوں کا عہد ہے، یعنی ان کی امتوں سے عہد لیا گیا۔ میں نے وہ بات ان کے آگے رکھ دی، میں نے کہا لو جی، وہ کہنے لگے ہم اس کو نہیں مانتے۔ میں کہا اب تم جانو تمہارے کام جانے، تم اپنے امام کی بات نہیں مانتے، اب بھگتو۔ تو یہ معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آگے جی، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، میں بشارت دیتا ہوں مبشراً برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ نے، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بشارت آ رہی ہے، حضرت عیسیٰ نے بشارت دی، جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو تورات میں موجود ہے کہ ان کو بھیجے گئے لوگ جا کے پوچھو کہ کیا یہ وہ ہے، کیا تو ایلیا ہے، کیا تو فلانا ہے، تو ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ میں وہ نہیں ہوں، وہ ہے جو میرے بعد آتا ہے۔ اور تورات انجیل میں یہ بھرا پڑا ہے، یوحنا میں کافی سارا ہے کہ وہ میرے بعد وہ آئے گا، وہ تمہارے ساتھ بات کرے گا، اس میں وہ کچھ ہے جو مجھ میں نہیں ہے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ جو بات میں کرنے کو بڑھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تمام دنیا انتظار کر رہی تھی کہ ایک نبی نے آنا ہے، وہ انتظار چل رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے بھی کہا کہ میرے بعد آنا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ آئے تو لوگوں نے سمجھا کہ وہ یہ ہے، ان پر ایمان لے آئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے، یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ وہ نہیں ہے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو ماننے سے انکار کر دیا، تو وہ حضرت موسیٰ کے ہی ماننے والے رہے اس وقت، لیکن حضرت عیسیٰ کے کافر ہو گئے، بطور نبی ان کو نہیں مانا۔ وہ کہتے تھے کہ وہ جس نے آنا ہے وہ اور ہے، انہوں نے ان کو نہیں مانا۔ جنہوں نے مانا وہ مومن ہو گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ نے بتایا کہ بھائی جو مجھے یہ سمجھتا ہے نا کہ وہ آنے والا میں ہوں، میں وہ نہیں ہوں، وہ میرے بعد آتا ہے، مبشراً برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد، وہ میرے بعد آ رہا ہے۔ اب جب یہ آئے، ذرا بات سمجھیں دلچسپ صورتحال کیسے پیدا ہوئی۔ جب یہ آئے انہوں نے اعلان کیا تو جو عیسائی آ رہے تھے اس میں سے جس نے ان کو مانا وہ مومن ہو گئے، اور جنہوں نے کہا کہ نہیں وہ اور ہے وہ انتظار میں ہے، وہ انتظار میں ہے، لیکن ان کے کافر ہو گئے۔ بات سمجھے میرا۔ اب کیا ہوا کہ جب رسول اکرم آئے تو بنیادی طور پہ دو طبقے ہو گئے، نبیوں کے اہل کتاب کے حوالے سے کہ جن کی کتابوں میں موجود تھا، یہودیوں نے پھر بھی نہیں مانا، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں، یہ وہ نہیں ہے، وہ بھی انتظار میں ہے۔ عیسائیوں نے جنہوں نے نہیں مانا رسول اکرم کو وہ بھی انتظار میں، وہ سچے ہیں اپنے لحاظ سے کہ الہامی کتابوں میں ایک آنے والے کا ذکر ہے، بدقسمتی ان کی یہ کہ ان کے اپنے نبی نے بتایا کہ وہ آ رہا ہے میرے بعد، لیکن انہوں نے نہیں مانا، کافر بن گئے، لیکن انتظار کے معاملے میں وہ ٹھیک ہے، ان کا انتظار بنتا ہے۔ کیوں؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی ریلوے اسٹیشن پہ جائے اور وہ کہے جی میں نے فلاں ٹرین پہ بیٹھا ہوں، اسے کہے جی وہ ٹرین تو چلی گئی، لیکن وہ نہیں مانتا، تو انتظار تو کرے گا، کہتا نہیں وہ ابھی آنے والی ہے، تو وہ چاہے بے سود ہے انتظار، لیکن وہ انتظار تو کرے گا۔ جس نے مان لیا کہ وہ ٹرین چلی گئی تو وہ فارغ ہو جائے گا۔ اب ہم نے مان لیا، ہمارا جس نے آنا تھا وہ آ گیا، جنہوں نے نہیں مانا ان کا انتظار جاری، تو اب ہم کس انتظار میں پھر شروع ہو گئے؟
ہمیں کس انتظار میں دوبارہ لگا دیا گیا؟ جو خود انتظار میں تھے انہوں نے کہا ان کو بھی بیوقوف بناؤ. اب قرآن میں تو تھا نہیں، انہوں نے روایات گھڑ گھڑ کے ہمارے آگے کر دی اور یہ ساتھ شرط لگا دی کہ یہ دین ہے. ہمارا مسیحا، ہمارا وہ جو آنا تھا وہ آ چکا. حضرت عیسیٰ کے حوالے سے ہمیں جو بشارت ملنی تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو دی تھی وہ پوری ہو گئی. ہمارا اب کوئی انتظار نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں اور قیامت کیسے ہیں؟ جیسے دو انگلیاں. اللہ سب سے بڑا ایونٹ اب جس کا انتظار ہے، حل ینظرون، اللہ پاک پوچھتے ہیں لوگ مومنوں سے کہ کیا تم اب انتظار کر رہے ہو اس بات کا کہ کب اللہ تعالیٰ آئے اپنا فیصلہ لے کر؟ اب فیصلے کا وقت ہے، جب بھی آئے، آج آئے کسی وقت بھی آئے، اب اچانک آ سکتا ہے بغتتاً. کیوں کہ اب درمیان میں کوئی اور ایونٹ نہیں ہے. اب جب بھی وہ وقت آنا ہے اب اچانک آنا ہے. یہ ہے بنیادی بات قرآن کریم کے حوالے سے، کسی بھی مسیحا کے انتظار کے حوالے سے. جنہوں نے رسول اکرم کو مان لیا ان کا انتظار بنتا ہی نہیں ہے. جب وہ قیامت تک وہی ہے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تو پھر آپ انتظار کس بات کا؟ اور دوسری بات، حدیثہ تو ہے ہی رسول اللہ بنی اسرائیل، یہ انتظار کس بات میں ہو رہا ہے؟ تو جنہوں نے نہیں مانا ان کا انتظار بنتا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ ہم نے جو مان لیا ان کو بھی نہ ماننے والوں کے ساتھ میں کھڑا کر دیا گیا. اس پر انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی. فلما جاءہم بالبینات، جب وہ ان کے پاس آ گئے بینات کے ساتھ، قالوا ھذا سحر مبین، تو پھر کہنے لگے کہ نہیں یہ تو جادو ہے. نہیں مانا، جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے اپنے انتظار کریں. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اس سے بڑا اور ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے. اور آگے وہ یدعی الی الاسلام، اسلام کی اس کو دعوت دی جا رہی ہے. وہ آگے سے گھڑ گھڑ کے آپ کو باتیں بنائے کہ ابھی آنا ہے اس نے. اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ وہ آپ کو گھڑ گھڑ کے یہ معاملات سنائے کہ ابھی آنا ہے اس نے، اللہ پر جھوٹ گڑے. میں نے کئی جگہ پہ جب گفتگو میں نے کہا جی بات یہ ہے، آپ رفع عیسیٰ کی بحث چھوڑیں. آپ مجھے قرآن سے نزول عیسیٰ ثابت کر دیں، میں ابھی مان جاؤں گا. نزول آپ ثابت کر دیں، رفع میں مان جاؤں گا، خود ہی مان جاؤں گا، دلائل کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اگر آپ رفع ثابت کریں گے تو نزول پھر بھی دیکھیں نا، میں مان بھی جاتا ہوں، تو پھر یہ کیسے ثابت ہوگا کہ انہوں نے آنا بھی ہے؟ بات تو آمد کی ہے، بات تو آنے کی ہے، جانے کی تو بات ہی نہیں ہے. جو دنیا میں آیا وہ ایک دفعہ چلا گیا، جانے کا جھگڑا ہی نہیں ہے، جھگڑا ہے آنے کا. تو نزول آپ کو جتنا یہ ثابت کریں گے سب رفع کے حوالے سے بات کریں گے. ہم کہتے ہیں آپ نزول کی بات کریں، یہ بھی ایک بہت بڑا وہ معاملہ ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے پھونکوں سے، اپنی افواہوں سے. یہ افواہ کیا ہے؟ اسی سے لفظ نکلے افواہ، جس کو ہم پھونک کہتے ہیں. در حقیقت یہاں افواہ کا مطلب کیا ہے؟ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، یہ منہ سے جھوٹ گھڑ گھڑ کے، یہ ہے ان کی افواہیں، یہ ہے ان کے منہ کی پھونکیں کہ جھوٹ گھڑ کے. بعد میں بیچارے ہمارے جو تھے یہ محدثین، اتنے بڑے طوفان کو بیچارے چھانٹ کے 16 سال لگائے، کوئی کام تھا کرنے والا، لیکن ان بیچاروں کو کرنا پڑا. اتنا بڑا طوفان تھا روایات کا، جو اللہ پر جھوٹ بولا گیا تھا، وہی کہا جائے، وہی کہا جا رہا تھا، اللہ پر جھوٹ بولا جا رہا تھا کہ یہ وہی ہے. اور وہ جو اس کو وہی کہا جا رہا تھا اس کو چھانٹی کرتے رہے لاکھوں کی تعداد میں. خود بیچارے کہتے ہیں کہ 6 لاکھ کو چھانٹی کر کے 2,500 تک آئے. پھر بعد والوں نے اس پر بھی وہ اعتبار نہیں کیا، انہوں نے پھر اپنا کام کیا، پھر اس میں سے کچھ لیا کچھ چھوڑا. کسی نے اس کو حرف آخر نہیں سمجھا.
آج وہ وہی بنا کے ہمارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج مندر میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں. خود ہی ہاتھوں سے خود ہی گھڑ کے چھانٹ کے محنت کی انہوں نے، لیکن ان کا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا کہ یہ تمہارے دین کا ماخذ بنے گا. آپ کے دین کی سمجھ اب یہ نہیں ہے کہ اس میں سارا غلط ہے. جو قرآن کے خلاف ہے وہ سارا غلط ہے. بنیادی بات الذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. جو قرآن لے کے آیا اور قرآن کے ذریعے ہی اس نے ہر چیز کو سچ کر دکھایا، وہی لوگ تقوی والے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. جبکہ اللہ پاک اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا چاہے کافروں کو کتنے ہی اسی ناگوار کو نہ گزرے. اور اگلی آیت اس کا بھی غلط مطلب لیا گیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ ذات جس نے بھیجا اپنے رسول کو اس مقصد کے لیے، پہلے کیا کیا؟ بالہدا، الہدا کے ساتھ قرآن دے کے. سب سے بڑا ہتھیار، سب سے بڑا ٹول جو رسول کا ٹول وہ کیا ہے؟ وہ قرآن. بالہدا ودین الحق، اور اس کے نتیجے میں جو ایک زندگی بنتی ہے جس پہ زندگی استوار ہوتی ہے وہ دین الحق ہے. الحق کا دین مرکب اضافی، اسی کو الہدا کو حق کہا گیا اللہ کی طرف سے، اور اسی کی بنیاد سے ایک دین معاشرہ بنتا ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین پہ غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. یہاں ہمیں جو کیا جاتا ہے اور ہمیں اس پر لگایا جاتا رہا ہے کہ جی دنیا میں یہ ابھی کام کرنا ہے، دنیا کے جتنے ادیان ہیں سب پر ہم نے اس کو غالب کرنا ہے، اور وہیں سے یہ قتال اور یہ سارے معاملات آگے چلے ہیں. اور پھر روایات آتی ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا پہ اسلام غالب آ جائے گا، اور یہ آیات دی جاتی ہیں، اور اس میں ہمارے بڑے بڑے جید علماء کرام جو ہے وہ شامل رہے ہیں. اس معاملے میں تحریک چلتی رہی ہے اسی پر. در حقیقت یہ ساری جو بات کی گئی ہے یہ اس دور کے حوالے سے، فتح مکہ کے حوالے سے ہے. یہ کل ادیان کی تو بات ہی کہیں نہیں ہے. جمع کرتے ہیں تمام ادیان پہ، اللہ ایک دن کی بات کر رہا ہے کہ اسے ایک دن پہ غالب کرنا ہے اس کو. جو عرب کا معاشرہ تھا، جو پورا معاشرہ جس پر استوار تھا، وہ شرک کا معاشرہ تھا. بیت اللہ کے حوالے سے جو بیت اللہ سے دین ابھر رہا تھا، جو بیت اللہ سے دین جو ہے وہ پھیل رہا تھا، مشرکین کا جو دین تھا جو اس کے مقابلے میں تھا، جس کی وجہ سے آپ ہجرت کر کے ادھر آ گئے تھے، جس کے ساتھ آپ کی کشمکش تھی، جس کے ساتھ آپ کی جنگیں ہو رہی تھیں، جو سب سے فرنٹ مین پہ آپ کے ساتھ لڑ رہے تھے، ان کا اللہ پاک نے بشارت دی تھی صحابہ کو کہ یہ جو دین الحق ہے تمہارا، یہ الہدا ہے، یہ اس کی برکات ہے. اگر تم اس پر لگے رہو گے تو ایک وقت آئے گا کہ یہ جو مرکز ہے جہاں سے جو دین کا، جو دین ابراہیمی، حضرت ابراہیم نے جو گھر بنایا ہے، جو بیت اللہ ہے دنیا میں واحد، یہ تمہارے قبضے میں آئے گا، اور یہ اس دین پہ، یہ دین جو ہے دین اسلام جو ہے یہ غالب آئے گا. یہ کام ہو چکا. اگر آپ قرآن میں یہ 3 جگہ پہ آیت آئی ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب یہ ہونا تھا ایک جگہ پہ آئی ہے بشارت کہ یہ ہوگا. جب یہ وقت قریب آ گیا تو پھر یہ آیت آئی ہے کہ اب وہ وقت ایسا آ گیا ہے کہ جب تم نے اپنے معاشرے کو اس طرح استوار کر لیا ہے کہ اب یہ تمام افواہوں کا، تمام جھوٹ کا مقابلہ کر سکتا ہے. اب وہ وقت قریب آ گیا کہ اب تمہارا اس مرکز پہ، بیت اللہ پہ اب تمہارا کنٹرول ہوگا. یہ ہے اس وقت کی ہے. اور جب وہ فتح ہو گیا تو پھر یہ آیت آئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور آگے آیا وکفیٰ باللہ شہیدا. جب یہ کام ہو گیا کہ اس معاملے میں جو کام ہم نے کر دکھایا ہے اس پر اللہ گواہ ہے، اللہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر گواہی موجود ہے، ہم نے کر دکھایا. سورہ فتح یہاں ہے ولو کارل، کہ چاہے ان کو جتنا ناگوار گزرے، یہ اب یہ بڑھ رہا ہے معاملہ اپنے مرکز کی طرف. کل ہی پوری طرح ہی، اسی ایک کی بات،
کہ جو ہاں اس سارے کے سارے وہاں اب اس میں شرک نہیں رہے گا کل ہی. سورہ فتح کی آیت کا نمبر ہو 48/28-29. جی. یا ایھا الذین آمنو. اب یہ جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے قریب، یہ کام کرنا ہے جو مقصد تھا. جی میں آگے جا رہا ہوں، تھوڑا سا ختم کرنا ہے اس کو. یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، یہ جو مقصد ہے اس کو پورا کرنے کے لیے حل ادلکم، کیا میں تمہیں بتاؤں نہیں، اللہ تجارت تنجیکم من عذاب علیم، ایسی تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے. وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد کرتے رہو. اس جد و جہد میں دعوت بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، دفاع بھی ہے، تینوں چیزیں شامل ہیں. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، جہاد میں دعوت بھی ہے، تبلیغ بھی ہے اور اپنا دفاع بھی ہے تلوار کے ذریعے، قتال جس کو آپ کہتے ہیں. یہ جہاد میں تینوں شامل ہیں. ذالکم خیر لکم، تمہارے لیے یہی بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں علم ہو صحیح سیاق و سباق والے سے، تمہاری اگر اتنی بصیرت ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اس کام پہ لگے رہو. تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور اللہ کے راستے میں جہاد، دامے درمے سخنے سارا، ہاں جی سارا جہاد، یہ آپ کا زندگی وقف ہو جانی چاہیے اسی کام پہ کے لیے. یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو. یغفر لکم ذنوبکم، تمہاری تمام کوتاہیاں اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. اس وقت وہ کہتے ہیں نا خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں، اللہ پاک فرماتے ہیں کیوں رہتے ہو اس طرح. یغفر لکم ذنوبکم، تمہاری خاری، تمہاری بدکاری ہے ساری کی ساریاں اگر یہ عمل کرو گے تو ٹھیک ہو جائیں گی. ہم یہ کام کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے، یعنی ہم نے ایسے ہی رہنا ہے بس، یہ کہ اپنی محبوب کی امت سے بچانا ہے تو بچا لو. اللہ پاک فرما رہے ہیں خاری اور بدکاری کوتاہیاں ساری یہ ساری ختم ہو جائیں گی اگر تم اس کو وتیرہ بنا لو اپنا. وَيُدْخِلْكُمْ جنات تجری من تحتہا الانہار، تمہیں اللہ پاک اس جنت میں جس کے نیچے نہریں چل رہی ہیں ان باغات میں داخل کرے گا. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، پھر یہ نہیں ہے کہ صرف باغ ہی باغ ہوگا، اس کے اندر آپ کے لیے مکانات بہترین اسی جنت کے اندر موجود ہوں گے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ یہ ہے. دنیا جو ہے کیا ہے؟ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں آپ بیج ڈالو گے اس کا پھل وہاں ملے گا آپ کو. یہ دنیا کو آپ اصل میں کافر میں اور مومن میں فرق ہی یہی ہے. کافر کہتا ہے کہ جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، اگر دنیا ٹھیک ہوگی تو سب کچھ ٹھیک ہے. مومن کہتا ہے کہ دنیا ایک ذریعہ ہے آخرت کو ٹھیک کرنے کا. جو کچھ اگر میں یہاں بنیاد ٹھیک ڈالوں گا تو آگے مجھے صحیح بہتر ہو جائے گا. اس کا مطمع نظر آخرت ہوتی ہے، کافر کا مطمع نظر دنیا ہوتی ہے. یہ فرق ہے. یہ کھیتی ہے آخرت کی. یہاں تو آپ نے کلیکشن کرنی ہے آخرت کے لیے، یہاں سے کرنسی لے کے جانی ہے. آگے فرمایا کہ یہ اگر کام کرو گے تو تمہاری کوتاہیاں دور ہو جائیں گی. اور پھر ایک کام اور بھی ہوگا، یعنی وہ اوپر والا جو ہے آپ کو رویہ بتایا گیا کہ اگر تم اس پہ کار بند رہے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم، اس کے نتیجے میں دو باتیں تمہیں ملیں گی. تمہاری آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی، دنیا میں تمہاری تمام جو کوتاہیاں ہیں، جو غفلتیں ہیں، جو ذنوب ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے. اور ایک اور کام بھی ہوگا، وہ اخرا ایک دوسرا کام بھی ہوگا جس کو تم بہت پسند کرتے ہو. تحبونہا، جو تمہیں ضرورت بھی ہے، تمہیں وہاں سے نکالا گیا ہے، تمہارے اندر اس کی تڑپ ہے، تمہارے ادھر وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ و فتح، وہ بھی فتح قریب بھی ہے. اب فتح قریب آ گئی ہے، اس کام پہ لگے رہو تو اللہ کی طرف سے وہ مدد بھی اب قریب آ گئی ہے اور وہ فتح بھی آ گئی جو تمہیں بہت محبوب ہے، جس پہ تمہیں بہت شوق ہے جس کا. وبشر المومنین، مومنوں کو بشارت دو. ادھر بشارت ہے حضرت عیسیٰ کی اس رسول کے بارے میں، اور رسول کی طرف سے اب بشارت مل رہی ہے مومنوں کو
کہ اگر تم صحیح عمل کرتے رہے تو تم جہاں سے نکالے گئے جو تمہارا مرکز ہے، جو اللہ کا گھر ہے، جس کے اصل وارث تم ہو، وہ تمہیں ملے گا، اور جنت کے وارث بھی تم ہوگے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، اے مومنو اللہ تعالیٰ کے مددگار بنو۔ اب دیکھو انصار اللہ کون ہے، پھر وہی بات آتی ہے جو ایک بات کی گئی ہے، سارا اس کے ارد گرد سارا گھوم رہا ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہ ہے رویہ، یہ ہے آپ کو اللہ کا انصار بنانے والا۔ اللہ پاک چاہتے ہیں نا کہ کون میری مدد کرتا ہے، ہم دیکھیں گے تو اللہ کی مدد کا طریقہ یہی ہے، اپنی مال اپنا جان جو ہے تبلیغ کے ذریعے، جہاد کے ذریعے، جدوجہد کے ذریعے، دعوت کے ذریعے آگے پہنچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، ہر نبی نے یہی کام کیا اپنے حواریوں سے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ نے مطالبہ کیا تھا من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں، یعنی جو دعوت دینے والا ہے اگر کوئی اس کی مدد کرتا ہے اس کام میں، دعوت کس کام میں ہو، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اس دعوت میں، اس رویے میں جو آپ کے آگے آئے، اگر تم اس کی مدد کرو گے تو کیا ہوگی، اللہ کی مدد ہوگی۔ من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اس راستے میں، اللہ کے راستے میں، آگے سے جواب کیا ہے، قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، اللہ کی مدد کرنے والے اس کام میں۔ اگر اللہ نے یہ ہمارے ذمہ کام لگایا ہے تو اس ذمہ داری کو پورا کرنے والے ہم ہیں، یہ ذمہ داری ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ آخری ہے تو پہلی ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، پوری کائنات میں جس کو جو بھی ذمہ داری دی گئی وہ ساری اپنی مظاہر فطرت سارے اپنی پوری کر رہے ہیں، اور تمہاری ذمہ داری کیا ہے، انصار اللہ، یہ ہے اس کے ساتھ۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ بھی ہے کہ ہر سورت کی پہلی 4-5 آیتیں اور بعد کی، ان کو آپس میں ملا لے تو پورا دائرہ بن جاتا ہے اور تمام مضامین اس کے اندر سمو جاتے ہیں۔ یہ ہے سبح للہ، یہ اللہ پاک، یہ تسبیح اللہ ہم سے مانگتے ہیں۔ نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفۃ، یہاں ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، ایک ہی بنی اسرائیل، ایک ہی قوم، اس میں سے ایک طبقہ مانا اور ایک طبقہ نہیں مانا۔ تو آج کوئی اگر ایک طائفہ یہاں سے نکل پڑے اس کام کو لے کے، ہو سکتا ہے دوسرا طائفہ نہ مانے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہتے ہیں نا جی جب تک ہم ایک نہ ہوں، جب تک یہ نہ ہو کام نہیں چل، لیکن اگر آپ نکل پڑے اس مشن کو لے کے تو وہاں بھی یہی ہوا، ایک طائفہ نے مانا ایک طائفہ نے نہیں مانا، لیکن ہوا کیا، فَيَدْنَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، ہم نے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اس کام پہ، وہ انصار اللہ کے حوالے سے ہم نے ان کی مدد کی، اور پھر کیا ہے، وہ دوسروں پر غالب آ گئے۔ مشن ٹھیک ہونا چاہیے، رخ ٹھیک ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے کلام کے حوالے سے قرآن کو آگے لے کے آپ آگے چلیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، وما علینا الا البلاغ۔